ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا، سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا۔ دور ہے منزلیں، راستہ ہے بڑا، پر کمر باندھ لی تو مدد کر خدا۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ یا اللہ مجھے اپنی پسند کا علم عطا فرما۔ حافظہ مجھ کو تو کر دے گا اچھا عطا، جو پڑھوں یاد ہو وہ سبق دین کا، میں رہوں با ادب اپنے استاذ کا، میں بھی روشن کروں علم کی ایک شمع۔ العلم نور، العلم نور۔ حدیث میں ہے علم دو ہیں، جو علم دل میں ہے وہ علم نافع ہے، اور جو زبان پر ہے یہ ابن آدم پر اللہ کی حجت ہے۔ سیکھ لوں علم وہ جس میں تیری رضا، فرض و واجب سنن مستحبات کا، دل میرا نور ہو ایسا کر دے عطا، علم کا نور پھر ہو چمک ہر جگہ۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ ابن عباس کو جو ملی تھی دعا، یا خدا علم دے ان کو قرآن کا، صدقہ اس علم کا ہم کو بھی ہو عطا، علم قرآن سے قلب پائے جلا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس دل میں حکمت نہ ہو وہ ویران گھر کے مثل ہے، بس سیکھو اور سکھاؤ اور سمجھ پیدا کرو، اور مت مرو جہالت کی حالت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ۔ بہرحال ہم چلتے ہیں سبق کی طرف، اور سبق ہے ہمارا دعا۔ سب سے پہلے مجھے آپ علم میں اضافے کی دعا سنائیے۔ علم میں اضافے کی دعا، نالج کی جو دعا ہے۔ اچھا، دودھ پیتے وقت کی دعا۔ نہیں، وہ تو علم میں اضافے کی ہے نا۔ اللہم بارک لنا۔ جی اچھا، بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا۔ واش روم میں جاتے وقت کی دعا۔
نہیں واش روم میں جاتے وقت کی دعا. دیکھیں اس میں اللہم سب میں آئے گا. میں نے کل بتایا تھا نا یہ بات کہ اللہم سب میں آئے گا. اب اللہم ربی زدنی علما یہاں سے چینج ہوا ربی سے، یہ ہے نالج کے لیے. پھر اس کے بعد دودھ پینے کے لیے ہے بارک لانا، اللہم اس میں بھی آیا ہوا ہے بارک لانا فیہ وزدنا من. یہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا فوکس رکھ کے جی. اب اسی طرح واش روم سے جب ہم باہر نکلیں گے تو اب چینج ہو گیا، کیونکہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں. جب ہم دعا کریں گے تو دعا کا جو پہلا جو ورڈ ہوگا وہ ہوگا اللہم، ٹھیک ہے. مگر جب ہم شکر ادا کریں گے اللہ رب العزت کا تو پھر ہم دعا کریں گے الحمدللہ سے. کہاں سے؟ جی. تو اب ہم واش روم سے باہر نکل گئے تو ہم نے دعا کیا پڑھنی ہے؟ نہیں واش روم سے باہر نکلنے کی دعا. واش روم سے جب ہم باہر نکلیں گے تو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. کیا آپ کے پاس لائیو شو ہو رہا ہے ابھی اس وقت؟ اچھا کیونکہ نوٹیفیکیشن یہاں سے گیا بھی نہیں ہے اور میرے دوسرے ڈیوائس پہ بھی نہیں پہنچا ہے. چلیں بہرحال کیا مسئلہ ہے نہیں پتہ. فی الحال ابھی کلاس کا ٹائم ہے تو کلاس پہ فوکس رکھتے ہیں. الحمدللہ الذی، الحمدللہ سے مطلب یہ کہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں کس بات کی؟ واش روم سے نکلنے کی. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی یعنی کہ وعافانی. جی اس کو مزید جی ہاں آ گیا. اس کا مطلب آپ نے واش کر رہے ہیں، ایسی ہے؟ نہیں چلیں بہرحال. اچھا اب آئینہ دیکھتے وقت کی دعا. آئینہ دیکھتے وقت کی دعا مطلب کہ جب ہم مرر دیکھیں گے، مرر دیکھتے وقت ہم کیا دعا پڑھیں؟ میں آپ کو اسکرین شیئر کر رہا ہوں پھر اس کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں دعا بہت ساری ہے اور سوال جواب میں جانے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ دعائیں یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ جو کہ ہمارے روزانہ معمولات زندگی میں شامل بھی ہے وہ چیزیں. تو اس چیزوں کو جب ہم وہ کام کریں گے، جیسے مرر میں ہم فیس دیکھتے ہیں اپنے تو دعا پڑھ لیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہماری صورت بھی اچھی بنائے گا اور سیرت بھی اچھی کر دے گا. اسی طرح کسی بھی مسلمان کو جب آپ مسکراتا دیکھیں گے تو مسکراتا دیکھنے پر آپ یہ دعا پڑھیں گے اضحک اللہ سنک، اللہ تم کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. سمجھ گئے؟ آپ مسلمان کو جب ہنستے ہوئے دیکھیں گے تو آپ یہ اس کو دعا دیں گے کہ اللہ آپ کو یوں ہی ہمیشہ مسکراتا رکھے. تو اب آپ سوچیں جب آپ کسی مسلمان کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں تو پھر اللہ پاک آپ کو بھی ہمیشہ مسکراتا رکھے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح تیل عطر لگاتے وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں کہ یہ تیل اور عطر لگانے کے وقت کی دعا ہے. سرما لگاتے ہیں، عموماً لوگ جمعے کے دن سرما لگاتے ہیں، بعض لوگ ڈیلی سرما لگاتے ہیں. سرما دو وجہ سے لگاتے ہیں، ایک تو حسن زینت کے لیے کہ میں خوبصورت دکھوں، اور ایک ہے سنت کے لیے. تو حسن زینت کے لیے لگانا منع ہے، ٹھیک ہے، مردوں پہ. ہاں البتہ یہ کہ سرما تو ویسے لگا گئے مگر اگر اس میں نیت کر لیں سنت کی تو ثواب بھی ملے گا، اور وہ بھی ایک دو نہیں بلکہ 100 شہیدوں کا
सवाब मिलेगा। सुरमा लगाने का जो सही टाइम है वो है रात सोने से पहले। बात समझे जी? ये अभी बस शो नहीं होगा। नहीं, चलें अब आते हैं हम नमाज की जानिब, मगर उससे पहले मैं आपको ये स्क्रीनशॉट करके देता हूँ। ये आपके पास 2 चैप्टर हो जाएंगे, इसको आपने कंप्लीट याद करने हैं, ठीक है अब्दुल्ला? वैसे तो ये उर्दू में है मगर आपने इसके सिर्फ अरबिक याद करने हैं। जैसे आईना देखते वक्त की दुआ, सुरमा लगाते वक्त की दुआ, तो जो नाम है इसका, जो हाइडिंग है, वो तो आप मामा से भी पूछ सकते हैं ना, मामा आपको गाइड कर देंगी, मगर जो अरबिक है उसको आपने ज़ुबानी याद करने हैं। बात समझ आई जी? अब इसी तरह हम चलते हैं अपने नमाज की जानिब। 1 मिनट बुक देख लूँ मैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था नमाज के हवाले से कि पहली रकत आपकी निकल गई, अब आप इमाम साहब के साथ जुड़ गए मगर दूसरी रकत में, ठीक है? बात को समझिएगा। पहली रकत आपकी निकल गई, आपने दूसरी रकत में इमाम साहब को ज्वाइन किया है, तो अब वो पहली रकत कैसे अदा करेंगे? जी, सेकंड सलाम पे आप उठ गए। अब आप दोबारा जब सलाम के बाद उठे, जब इमाम साहब ने सेकंड सलाम कहा, आप दोबारा खड़े हो गए क़याम में, अब आप क्या पढ़ेंगे? कहाँ से स्टार्ट करेंगे नमाज? नहीं, सना से। कहाँ से? सना। पहले हम सना पढ़ेंगे, ठीक है? पहले हम सना पढ़ेंगे, उसके बाद ताउज़ व तस्मिया पढ़ेंगे, उसके बाद अलहम्द पढ़ेंगे, और फिर कोई सूरत मिला के बकिया तमाम नमाज़ों को आम नमाज़ों की तरह पूरा अदा करेंगे। ये वो रकत की बात हुई जो रकत आपकी छूट गई थी इमाम साहब के साथ ज्वाइन होने में। चलें, ठीक हो गया। अब 3 रकत की आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, यानी कि मग़रिब के वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, और मग़रिब के वक्त की नमाज में हुआ ये कि पहली रकत निकल गई, ठीक है? पहली रकत निकल गई तो आप सेम इसी तरीके को अप्लाई करेंगे, यानी कि जब इमाम साहब तीसरी रकत का सलाम फेरेंगे, पहली सलाम छोड़ देंगे, दूसरी सलाम में खड़े हो जाएंगे, बकिया तमाम नमाज़ों को इसी तरह जैसे अभी बताया, सना पढ़ेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, और फिर कोई सूरत लगाकर हम नमाज को मुकम्मल कर लेंगे। ये हुआ पहली रकत छूट जाने पे। मगर जब दूसरी रकत छूट जाएगी इमाम साहब के साथ, इमाम साहब दूसरी रकत का तहियात पढ़ के खड़े हो चुके हैं, ठीक है, और अब इमाम साहब तीसरी रकत पढ़ गए, आपने इमाम साहब को ज्वाइन किया, अब आपने क्या करना है? यह है कि तीसरी रकत में आपने इमाम साहब को ज्वाइन किया है, तो बकिया नमाजें कैसे पूरी करेंगे? नहीं, 2 रकत निकल गई, ठीक है, आपने तीसरी रकत में इमाम साहब को ज्वाइन कर लिया, ठीक है? बात को समझिए। अब तीसरी रकत में आपने इमाम साहब को ज्वाइन किया है, तो अब जो 2 रकत आपकी निकल गई उसको आप कैसे दोबारा पढ़ेंगे, ये तरीका बताएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें एक छोटी सी चेंजिंग है। अब वो छोटी सी चेंजिंग ये है कि जब आप सेकंड सलाम के बाद उठेंगे, ठीक है, सेकंड सलाम में आप जब उठेंगे तो आप पहली रकत जो आप पढ़ रहे होंगे, सना, फातिहा, और फिर कोई सूरत मिला के आपने रुकू किया, आप सजदे किए, अब आप दूसरी रकत के लिए नहीं खड़े होंगे। बात समझे?
آپ بیٹھ جائیں گے تشہد میں، التحیات میں. بات سمجھ گئے؟ کیونکہ اس میں آپ نے التحیات پڑھنا ہوگا یہاں پہ، اس لیے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھے مجھ سے، میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا. جیسے آپ نے امام صاحب کی 2 رکعت نکل گئی، امام صاحب کی 2 رکعت نکل گئی، اب امام صاحب تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے، آپ نے امام صاحب کو جوائن کیا. اور اب ایسا ہے کہ امام صاحب کو جب آپ نے جوائن کیا تو امام صاحب تیسری رکعت پڑھ رہے تھے، آپ نے امام صاحب کے ساتھ تیسری رکعت پڑھی، جو کہ امام صاحب کی تیسری رکعت تھی مگر آپ کی وہ فرسٹ رکعت تھی. ایسا ہی ہے جی. اب آپ نے رکوع کیا، سجدے کیے، اور پھر امام صاحب کے ساتھ التحیات میں بیٹھ گئے. اب امام صاحب کے ساتھ آپ جب بیٹھ گئے تو امام صاحب نے سلام پھیر دیا، آپ دوسری سلام میں امام صاحب کے کھڑے ہو گئے. آپ کھڑے ہو گئے، نیت آپ کی ویسی ہے، آپ نے پڑھا ثنا پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، آپ نے کچھ سورت پڑھ لی. اب آپ رکوع میں چلے گئے، پھر اٹھے، پھر سجدے میں چلے گئے. پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سیکنڈ رکعت کے لیے نہیں اٹھیں گے مگر آپ التحیات میں بیٹھ جائیں گے، تشہد میں بیٹھ جائیں گے. جب تشہد میں بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ التحیات پڑھیں گے. اب بغیر درود پڑھے آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے. ٹھیک ہے؟ اب بات سمجھ آئی کہ جب آپ اپنی سیکنڈ رکعت پڑھ لیں گے تو تھرڈ رکعت پڑھنے سے پہلے آپ کو التحیات میں بیٹھنا لازمی ہے. اب پھر آپ تھرڈ رکعت کے لیے التحیات میں جب آپ بیٹھیں گے تو صرف التحیات پڑھ کے آپ کھڑے ہو جائیں گے. آپ کھڑے ہو جائیں گے، اب آپ ثنا نہیں پڑھیں گے. اب آپ تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے بلکہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد بقیہ نمازوں کو کمپلیٹ کر لیں گے. اس طرح آپ کی نماز مغرب ادا ہو گئی. اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے آپ کا کہ ایسا کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہ نماز کے رولز میں سے ہیں، اس لیے ہم ایسا کریں گے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، ہمیں دوبارہ اعادہ کرنا ہوگا، دہرانا ہوگا دوبارہ سے نماز کو. اور جب دوبارہ سے نماز کو دہرائیں گے تو ویسی نماز کو دہرائیں گے جیسے ہم عام مغرب کی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہوگا پھر. مگر جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، اس میں نقصان یہ ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ جو ابھی پروسیس آپ کو بتایا یہ صرف جماعت کو پا لینے کا پروسیس ہے، ورنہ تو آپ مغرب کی نماز تو بعد میں ہی پڑھ لیں گے، جماعت کے بغیر بھی پڑھ لیں گے، ثواب تو مل جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی. مگر جو جماعت کا ثواب ہے اس سے آپ خالی ہو جائیں گے. یہ جماعت میں شریک ہونے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا، اور نماز مغرب کا بھی یہی طریقہ ہے جو بھی آپ کو بتایا. بقیہ 4 نمازوں کے بھی طریقے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیے کہ پہلی رکعت اگر چھوٹ گئی تو امام صاحب کے ساتھ چوتھی رکعت کے سیکنڈ سلام پہ آپ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر وہ رکعت ادا کر لیں گے. اور جب دوسری رکعت چھوٹ گئی تو امام صاحب کے پاس تیسری رکعت میں آپ نے جب جوائن کیا ہے تو یا پھر التحیات میں آپ نے جوائن کیا ہے امام صاحب کو، جیسے امام صاحب دوسری رکعت کے التحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری رکعت پڑھ لیا انہوں نے امام صاحب نے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ امام صاحب 2 رکعت پڑھ چکے ہیں، اب التحیات میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے جوائن کر لیا، ٹھیک ہے. تو وہ 2 رکعت آپ کی نکل چکی ہے کہ رکعت کا تعلق کہاں تک کے ہے؟ اونلی رکوع تک کے، کہ جب تک امام صاحب رکوع میں ہیں تو آپ کو وہ رکعت مل سکتی ہے. امام صاحب اگر رکوع سے اٹھ گئے تو آپ کی وہ رکعت نکل گئی. اب آپ نے سجدے میں اگر امام صاحب کو پکڑا، امام صاحب سجدے میں، آپ فوراً سجدے میں چلے گئے تو وہ رکعت آپ کو نہیں ملے گی. بات سمجھ آ گئی یا کوئی ڈاؤٹ ہے؟ پتہ نہیں، میں چیک کر لیتا ہوں. جی ہاں، یہ آپ کی کومنٹ آئے ہوئے میرے پاس کہ
आई एम वाचिंग, हेलो, आई एम वाचिंग यू। बाकी आपने इसको शेयर किया है अपने फ्रेंड्स, अपने यानी कि दोस्त अहबाब के साथ। जी मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपने अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर किया, अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ? तो दोस्तों को बताते ना, स्कूल में गए थे, दोस्त को बताते या चले इंशाल्लाह। अच्छा ऑफ है अभी स्कूल, चलें ठीक है। फिर आप एकेडमी जाते हैं क्रिकेट एकेडमी, तो वहाँ पे आप अपने दोस्तों को दावत दे सकते हैं, इस तरह से बता सकते हैं। जी अच्छा, ये तो हो गया नमाज के तरीके, ठीक है, जो मैंने आपको रकत के तरीके जो मैंने आपको बताए हैं। अब नमाज के अंदर कुछ ऐसी रूल्स हैं कि अगर आपने उसके बजा काम किया तो नमाज ख़त्म हो जाएगी, नमाज फासिद हो जाएगी। अब वो काम यह है कि 3 दफ़ा या इससे ज़ायद आपने अपने जिस्म में ख़ारिश की या सहलाया या फिर बाल सहलाया या कपड़े सही किए तो नमाज फासिद हो जाएगी। बात समझ में आई? जैसे आपने जमात में शरीक हैं या अलहदा नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने 3 दफ़ा आपने ये पीछे के बाल सही किए या पीछे के कपड़े सही किए या फिर आप इस तरह से यानी कि आगे की तरफ देख रहे हैं कि किबले से आपका रुख जो है काफ़ी डिस्टेंस पा गया तो आपकी नमाज ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह आप नमाज में आपको हंसी आ गई, आपने हंस दिया और हंसा ऐसे कि आवाज़ आई, आपके अगल बगल वालों ने सुन लिया तो नमाज ख़त्म हो गई। अगर सिर्फ नमाज में मुस्कुराए कि दांत शो नहीं हुआ, आपकी जो तित है वो शो नहीं हुई, तो फिर नमाज बाकी है, वुज़ू चली गई। जी बल्कि इस सूरत में ये लिखा है कि दोनों चले गए, लाजमी है, वुज़ू नहीं करेगा तो नमाज भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मुस्कुराने पर आपकी नमाज बाकी है, हंसने पर आपकी नमाज चली गई, वुज़ू भी टूट गया। हंसने पे, केका लगाने पे कि आपका जो साउंड है वो आपके बराबर वालों ने सुन लिया तो आपकी नमाज ख़त्म हो गई। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब आप नमाज के सजदे में हैं, तो सजदे का मतलब ये नहीं कि आपने अपनी पुश्त को यानी कि अपनी पीठ को इतना उठा लेना है कि वो बिल्कुल सीधाई रहा नहीं, बल्कि यूं गुलाई बन गया आपकी पीठ ना। कि बहुत सारे बच्चे हैं वो सर बिल्कुल ज़मीन में, बच्चे क्या बड़ों को भी देखा गया है, सर ज़मीन में होता है, पीठ जो होती है ना उनकी वो सीध नहीं होता बल्कि यूँ गुलाई बनी हुई होती है कि ढलान बना हुआ हो। तो ऐसा तरीका दुरुस्त नहीं है, बल्कि रुकू हो या सजदा, इन दोनों सूरतों में आपने अपनी जो पीठ है इसको सर की बिल्कुल सीध में रखनी है। मैंने रुकू के हवाले से भी आपको बताया था कि जब आप रुकू में जाएंगे तो दोनों हाथ से आप जब अपने घुटनों को पकड़ेंगे तो इस तरह से ग्रिप होगी कि आपकी पीठ बिल्कुल सीधी हो और उसी सीधाई में आपके सर हों, ना कि सर बहुत नीचे हो, डीप में जाए सर, ऐसा नहीं है। तो यही हाल सजदे किया है कि जब आप सजदे में सर रखेंगे तो पीठ बिल्कुल ऐसी होगी कि पीठ के ऊपर अगर पानी का कतरा रखा जाए तो वो आपके सीधे सर पे जाए। बात समझ आ गई है? अब एक मिसाल है, आप सजदे में और आपकी पीठ जो है ना बिल्कुल ये गुलाई शेप में बनी हुई है, यूँ कह लें कि पहाड़ शेप में बनी हुई है। तो अब पानी का कतरा रखा जाए तो पानी का कतरा वहाँ से गुजर ना पाए, तो इसको कहते हैं पीठ सीधी नहीं रखना। बात समझ में आई? मैंने मिसाल दे के आपको समझाया है कि पीठ को सीधी रखने का तरीका क्या है कि जैसे आपका सर सजदे पे होगा बिल्कुल उसी सीध में आपकी पीठ होगी। अब
اس صورت میں کوشش یہ ہو کہ پردے کا اہتمام بھی ہو. آپ جی یا اصل میں ہمارا جو گھر ہے نا وہ بالکل آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ہمارے یعنی کہ نیو پڑوسی ہیں, ابھی ابھی آئے ہیں وہ رینٹ کے مکان پہ. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ, میں اصل میں کلاس پڑھاتا ہوں تو مجھے ڈسٹرب ہوتی ہے اس کی آواز سے نا, تو آپ اس کو ہٹا دیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہمارے پاس جگہ ویسی نہیں ہے, ہمارے سامان جو ہے نا پھیلے ہوئے ہیں, اور جب یعنی کہ کچھ سیٹنگ بن جائے گی تو ہم یہاں سے ہٹا دیں گے. میں نے ریکویسٹ کی ہے اور پھر انہوں نے بھی بمؤثر طریقے سے جواب دیا ہے, تو اس لیے پھر میں نے اضافی کچھ نہیں کہا, آپ ایڈجسٹ کر لیں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. لیکن اب ہے بھی یہ, کیونکہ میں کیا کہتے ہیں فلور پہ رہتا ہوں نا, سیکنڈ والے فلور پہ, تو اب اس میں ایسا ہے کہ ان کے گھر سے بالکل یہ واضح ابھی کچھ سیم آواز آ رہی ہوتی ہے. جی آپ اگنور کریں اس کو, جانے دیں. تو یہ چیزیں ہو گئیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. اب جب آپ سجدے میں ہیں تو سجدے کی حالت میں کچھ اس طرح سے ہو کہ پردے کا اہتمام. جب آپ سجدے میں ہوں تو پیٹھ جب سیدھے رکھیں گے نا تو کپڑے کی ایک لینتھ ہوتی ہے, آپ اتنے شارٹ کپڑے نہ پہنیں کہ جس سے آپ کی پشت واضح ہو. صحیح ہے, یعنی کہ اتنے شارٹ کپڑے نہ پہنیں جس سے آپ کی پیٹھ واضح ہو یا پورا پیٹھ کا حصہ واضح ہو, ایسا کپڑا انتخاب نہ کریں. البتہ یہ کہ جی پیٹھ آپ کے بیک, جیسے بہت زیادہ لوگ شارٹ کپڑے پہنتے ہیں جس میں یعنی کہ ان کے پورا پیٹھ واضح ہو رہا ہوتا ہے, سجدے کی حالت میں ان کے پاجامے واضح ہو رہے ہوتے ہیں, پھر بے پردگی کا ایک سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس سے گناہ بھی ملتے ہیں, اور پھر اس سے یہ ہے کہ ایک بے حرمتی اور ایک بے ادبی والا کہانی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی عزیز یا کسی افسروں کے پاس جاتے ہیں تو نئے جوڑے پہن کے جاتے ہیں, یا کسی یعنی کہ ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو بہت معتبر ہوتا ہے تو بہت اچھے عمدہ لباس پہن کے جاتے ہیں, مگر بہت افسوس کے ساتھ کہ جب ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہوتے. تو اس لیے اسپیشلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو نماز کے لیے بے شک آپ ایک لباس علیحدہ سے رکھیں, کہ اللہ کے جو ولی لوگ گزرے ہیں, جو اللہ والے گزرے ہیں, وہ لوگ کیا کرتے تھے, عبادتوں کے لیے علیحدہ لباس ہوا کرتا تھا, ملاقاتوں کے لیے علیحدہ لباس ہوا کرتا تھا, تدریس کے لیے علیحدہ لباس ہوا کرتا تھا, ذکر کے لیے علیحدہ لباس ہوا کرتا تھا. تو اس لیے یہ تو نہیں بولوں گا کہ علیحدہ لباس رکھیں, بس یہ بولوں گا آپ کو کہ نماز کے لیے آپ کوئی جبہ منتخب کر لیں, ٹھیک ہے, کہ جب بھی نماز کا وقت ہے وہ جبہ آپ چڑھائے چلے گا مسجد. بات سمجھ آ گئی ہے, اس جبے میں نماز پڑھ کے آئے, واپس سے اس جبے کو آپ نے ہینگر کر دیا اور دوبارہ سے وہی کپڑے پہن لیے. اس سے آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا, بے پردگی کا معاملہ نہیں ہوگا, نماز میں آپ کو خلل نہیں ہوگی, نماز میں آپ کو ایک لک آئے گا کہ میں اپنے رب کے پاس اس یونیفارم میں آتا ہوں. اسکول جاتے ہیں یونیفارم میں جاتے ہیں, اکیڈمی جاتے ہیں یونیفارم میں جاتے ہیں, تو رب کے پاس جاتے تو یونیفارم میں کیوں نہیں جاتے؟ رب کے پاس جانے کے لیے بھی یونیفارم ہو, ایسا یونیفارم ہو جس میں خوشبو لگی ہوئی ہو, خوشبو آ رہی ہو, ایسا یونیفارم ہو جو میرے یعنی کہ پورے ستر کو چھپایا ہوا ہو, ایسا یونیفارم ہو جو میرے یعنی کہ پورے باڈی کو ڈھانپا ہوا ہو. تو اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ چلیں اس چیز کو مد نظر رکھیے گا. ایک جبہ ویسے آپ کے پاس جبہ ہے ماشاءاللہ, آپ ایک جبہ منتخب کر لیں جس کو نماز کے لیے آپ صرف رکھیں کہ جب بھی میں نماز پڑھوں تو اسی جبے میں پڑھوں. اور دوسری چیز یہ کہ نماز کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا, اسپیشلی رکعت کے حوالے سے بتایا, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور دعائے معصورہ کل میں نے آپ کو دیا تھا, تو وہ دعائے معصورہ آپ نے یاد کیا ہے؟ نہیں ایسی آپ کو میں نے بتایا تھا, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا, یہ والا. جی اس کو دعائے معصورہ کہتے ہیں, بس اس کا نام یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, ہماری کلاس کا وقت یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.